اچھا مفتی صاحب، ماشاءاللہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عیدین جو ہیں وہ نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں کہ اس میں کھلی اجازت ہے خرچ کرنے کی، اور کوئی ریاکاری کی پابندی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو ایک نعمتیں دی گئی ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا، عیدیں اب بھی ہوتی ہیں، ہمارے بچپن میں بھی ہوتی تھیں، اور عیدیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتی تھیں. اس عید میں اور اب اس عید میں کیا فرق آپ دیکھتے ہیں؟ وہ عید تھی اور اب رسم عید ہے. اچھا. عید کا لفظی معنی تو ہے لوٹ کے آنے والی. اچھا. جی. تو یہ چونکہ خوشی ہر سال لوٹ کے آتی ہے تو اس لیے اس کا عید شرن منانا لازمی ہے. وہ صحیح. تو ہم سب منا رہے ہیں، صحیح. لیکن کیسے منا رہے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی خوشیاں ہمارے گھر آ جائیں. اور صحیح. رسول اللہ کیسے مناتے تھے؟ وہ اپنے گھر کی خوشیاں امت میں بانٹتے تھے، ماشاء اللہ. انسانیت میں بانٹتے تھے، لوگوں میں بانٹتے تھے. کیسے؟ کوئی ایک یہ مثال؟ مثالیں تو بہت ہیں. عید ہی وہی ہوا کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کا وہ عید نماز کے لیے جانا اور ایک یتیم بچے کو روتے ہوئے دیکھنا اور پھر اسے کندھے پہ اٹھانا. سبحان یعنی اللہ. عید یہ ہے کہ یتیم کو کندھے پہ اٹھایا جائے. سبحان اللہ. اس سے پوچھا جائے کہ آپ رو کیوں رہے تھے؟ اس نے بتایا کہ میں یتیم ہوں اور میری جو امی ہے، میرا جو والد ہے وہ فوت ہو گیا ہے، صحیح. اور میرا کوئی آج میرا والد ہوتا تو وہ میں بھی ان کے ساتھ مطلب عید کرتا. عید جو تہوار ہے وہ جی صرف اپنی خوشی جی کا نہیں ہے، اپنے رسول اللہ آس پاس بالکل. ہر جی ایک دوسرے کی کوشش کرنی ہے کہ اس کے چہرے پہ بھی جی مسکراہٹ ہو. اپنے گھر کی خوشیاں لوگوں تک پہنچانا اور ان میں خوشیاں بانٹنا. صحیح. پھر اس بچے کو اٹھا کے گھر لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عمدہ لباس پہنایا. صحیح. جب تھوڑی دیر پہلے مدینے کے بچے مسکرا رہے تھے اور ایک یتیم رو رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھے پہ ایک یتیم کو اٹھا کے جا رہے تھے اور اسے فرما رہے تھے کہ آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ کے بابا رسول اللہ ہوں سبحان اللہ. اور آپ کی امی عائشہ صدیقہ ہوں سبحان اور اللہ. آپ کی بہن وہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ ہوں اور حسنین آپ کے بھائی ہوں. کیا آپ اس پہ خوش نہیں ہیں؟ صحیح. جب تھوڑی دیر پہلے آپ تشریف لا رہے تھے عیدگاہ کی طرف تو سارے مدینے کے بچے مسکرا رہے تھے، ایک یتیم رو رہا تھا. اب جب سرکار آ رہے تھے تو ایک یتیم مسکرا رہا تھا اور سارے بچے رو رہے تھے. یہ رونا رشک کے باعث تھا کہ اس کو اٹھا لیا. جی. رسول اللہ نے ایک یتیم کو کندھے پہ اٹھا کے انسانیت کو اٹھایا ہے. سبحان اللہ. اور یہی وہ اصل خوشیاں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک اور روایت کا تسلسل ہے. عید کے دن حبشہ کے کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ آ کر حضور کے لیے تلواروں کو اٹھا کر انہوں نے رقص کیا حضور کو خوش کرنے کے لیے. یہ کتب حدیث میں یہ موجود ہے. عید میں تو خوشی منانا. جی عید پہ خوشی منانا، خوشیاں بانٹنا. رسول اللہ کی جو ہستی ہے وہ ایک مختصر عرصے میں پورے عالم دنیا میں انقلاب برپا کرنا ہے. بے شک. اب اس رسول کے دروازے پر بھی خوشیوں کا یہ ہجوم دیکھ کر سمجھ جانا چاہیے کہ صرف سنجیدگی ہی دنیا کو فیض نہیں پہنچاتی. اس سنجیدگی کے ساتھ ساتھ، کردار کی پختگی کے ساتھ ساتھ، تقوی و طہارت کے ساتھ ساتھ جی. لوگوں کے جذبات کو سکون فراہم کرنا، یہ بھی سنت رسول ہے. اچھا، نماز عید کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ ماشاء اللہ سے کوئی بھی مسلمان جو کہلواتا ہے نا، جی کبھی مسجد نہ جائے، عید نماز پہ وہ لازمی نظر آتا ہے. جی آپ بھی چہرے دیکھتے ہوں گے کہ یہ ماشاء عید پہ اللہ. آیا ہے. جی تو اگر عید نماز کسی وجہ سے رہ جائے جی. تو کیا وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے؟ نمازی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ٹھاٹھ کے، وہ ہر وقت حاضر ہوتے ہیں، ہر صحیح. نماز پہ حاضر ہوتے جی جی. ہیں. دوسرے ہوتے ہیں 8 کے، اچھا. وہ جمعے کے دن آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرے ہوتے ہیں 360 کے، 360 کی. جی. زبردست. وہ ان کی زیارت عید پہ ہوتی ہے. عید پہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا آمین. فرمائے. آمین. یہ بھی بڑی بات ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے مسلمان ہماری نماز کے گواہ ہو جاتے ہیں، بے شک. تو یہ بھی بخشش کا ایک ذریعہ بن بے جاتا ہے. شک. بے شک. تو اللہ تعالیٰ اس کی رحمت جب بخشش پہ آ جائے تو اس کا کرم ورا الورا ہے، اسے بے ہم شک. سمجھ نہیں سکتے. وہ بے شک. احاطہ علم میں یا احاطہ عقل میں نہیں آ سکتا. آپ نے جو سوال فرمایا گھر میں نماز عید، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اگر عید رہ گئی. جی عید رہ گئی ہے تو اب عید رہ گئی ہے. عید جماعت کے ساتھ ہوگی
اور عیدگاہ میں ہوگی یا جس طرح دیکھیں جامع مساجد میں نے جو سنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص ہم شکر ادا کرنے جاتے ہیں، باقی نمازیں فرض ہیں یا جو بھی ہے یہ صرف ایک انعام کے طور پر یا جمع دی گئی کہ ہم اظہار شکرانہ کرنے جاتے ہیں، اور کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی یا سفر میں تھے یا جو بھی تھا، بندہ اپنی طرف سے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے کیا گھر میں وہ نوافل پڑھ نہیں، سکتا ہے؟ استغفار کر سکتا ہے. نوافل تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن عید کے دن نوافل نہیں ہوتے. اگر نہ جمعہ اور عید اس کی اجازت گھر پہ ہو جائے تو جو روح ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. مطلب تو یہ تھا جا کر لوگوں کے درمیان نماز پڑھنا، خوشیاں پڑھنا، بانٹنا ان کے حالات سے واقفیت بھی اور تھی، اور خوشیاں بانٹنا اور جی ان سے خراج تحسین، خراج محبت وصول کرنا اور خراج محبت تقسیم کرنا. اچھا ایک رکعت رہ گئی اور ہم شامل ہو گئے تو اس کی وہ بعد تو میں وہ صحیح ہے، وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو سکتا کھڑا ہے، ہو سکتا ہے، اتحیات میں بھی شامل ہو سکتا ہے. لیکن میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں ہے. اس کی اجازت ہے کہ آپ بس سلام پھیر لیں؟ بعض اوقات وہ اس بات سے گھبراتے ہیں کہ وہ طریقہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم پھر دوسری رکعت کیسے ادا کریں گے، تکبیرات کو کیسے ادا کریں گے وغیرہ وغیرہ. اگر وہ ادا کر لیں ٹھیک ہے، تکبیرات کے بغیر بھی عید کی نماز ہو جاتی ہے. اگر اس نے پہلی رکعت میں سلام پھیر لیا تو کیا وہ بھی نماز ہو جاتی ہے کہ ایک رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، جی جی ایک رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، نہیں وہ سنت کے خلاف ہے. ایسا کوئی یعنی آپ نے 2 رکعتیں عید کی ہے، کھڑے ہو کے دوسری دوسری رکعت رکعت کو مکمل کرنا ہے. اس میں بھی تکبیرات آپ پڑھ سکیں بہت اچھا ہے. اگر آپ کو کوئی اس میں دقت ہے، بھول گئے، نہیں پڑھ سکے تو یا طریقہ معلوم نہیں تھا اور آپ سوچتے رہے کیسے پڑھیں اور نہیں پڑھا تو نماز ہو جائے گی. اچھا یہ پریکٹس کہیں بھی نہیں ہے کہ کچھ علماء نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ ایک رکعت میں بھی بھاگتے بھاگتے شامل ہو گئے تو سب کے ساتھ سلام پھیر سکتے ہیں، اور واقعی میں مجھے مسجد میں کوئی نظر نہیں آیا. بہت سارے لوگ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں، وہ سلام پھیر لیتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے، عید نماز. لوگوں کا شریعت پر کسی مسئلے میں عمل پیرا نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. صحیح. جی ہمیں سیکھنا چاہیے. اور جی ہمیں دوسری رکعت بھی ہر صورت ادا کرنی ہے. تکبیرات نہیں بھی پڑھ سکتے تو دوسری نماز رکعت ہو جائے گی. نوافل کے طور پہ آپ نے ادا کرنی ہے، 2 رکعتیں نوافل کی پوری کرنی ہے. جی نماز عید الفطر واجب ہے ویسے. واجب ہے. اچھا ایک سوال میرے ذہن میں ہمیں الجھا دیا گیا مفتی صاحب، واجب اور فرض میں کیا فرق ہے؟ جبکہ اردو میں لفظی معنی دونوں کے سیم ہے. جی فرض زیادہ تاکید کے ساتھ ہے واجب کی نسبت، لیکن دونوں کے چھوڑنے پر مواخذہ ہے، اس لیے یہ اصطلاحی فرق ہے. اب جیسے نماز عشاء میں وطر واجب لفظ واجب بولا گیا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے؟ فرض ہی کیوں نہیں بول دیا گیا؟ فرائض میں جو ہے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ پوری امت کے درمیان 4 رکعتیں فرض ہیں، جی لیکن وطر میں بعض کے نزدیک 1 رکعت وطر ہے تو بعض کے نزدیک 3 ہے، تو اس لیے اس کے جو درجہ ہے اس میں فرق ہے. واجب بھی فرض کے ساتھ ایک چیز جوڑی گئی ہے، لازم ہے، لیکن اب اس میں یہ تو ہے کہ وہ ہے، لیکن اس کی تعداد میں امت کے مختلف مکاتب فکر میں الگ الگ. مفتی صاحب اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. آپ ماشاءاللہ بہت ہی صاف ستھرے طریقے سے، مطلب آپ کے ساتھ بیٹھ کے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ آپ کسی خاص فرقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، کسی خاص مسلک. ماشاءاللہ سے سائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ میرے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں. جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.